اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کی آیت اور مولانا امام حسین علیہ السلام کی وصیت سے میں نے سہارا لیا ہے. ماشاءاللہ محرم الحرام کا جب چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان خصوصاً شیعہ امیر المومنین ایک حسن ایک غم کی علامات ان کے چہرے پہ اور ہر جگہ تعزیہ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں. یہ چیز ایک احتجاج ہے. دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو تحریک جو تنظیم کامیاب ہوا ہے ان میں 3 پہلو ہیں. توجہ چاہتا ہوں. جو تنظیم اس دنیا میں کامیاب ہوا ہے، جو تحریک اس دنیا میں جس نے کامیاب، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، وہاں 3 پہلو نظر آتے ہیں. ہر کامیاب تنظیم میں 3 پہلو. اس بانی تنظیم، اس بانی تحریک نے ان 3 پہلو میں سے ایک پہلو کو لیا ہے. اس ایک پہلو کے ذریعے سے وہ کامیاب ہوا ہے. ہر طبقے میں، ہر تنظیم میں، ہر تحریک میں یہ 3 طبقے ایسے ہیں جن میں سے ایک طبقے کو یہ بانی تنظیم، بانی تحریک اس کو ملتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. آپ جس بانی تحریک جو کامیاب ہوا ہے، جو تنظیم کامیاب ہوا ہے دنیا میں، اس بانی سے پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. اس تنظیم کا، اس تحریک کی جو کامیابی کا راز کیا ہے، یہ کہاں سے حاصل کی ہے آپ نے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں نے اس تنظیم کی جو کامیابی کا راز تحریک امام حسین سے لی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک امام حسین میں جو کامیابی کا جو راز، جو پہلو ہے، وہ کون سے؟ مظلوم کربلا امام حسین جب یہ تحریک چلائی ہے، مدینے میں بھی 3 طبقات موجود تھے. ایک طبقہ تھا جو اچھے تھے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتے تھے. ایک طبقہ خود لوگ اچھے تھے اور امر معروف بھی پسند کرتے تھے، نہی عن المنکر بھی کیا کرتے تھے. دوسرا طبقہ، کچھ مدینے میں کچھ ایسے اچھے لوگ تھے لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. کچھ مصلحت کی بنا پر، کچھ رشتہ داری کی بنا پر، کچھ خوف کی بنا پر. تیسرا طبقہ وہ لوگ تھے کہ جو برے تھے، برائی بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں مانتے تھے. 3 طبقات. اب ان 3 طبقات میں سے مظلوم کربلا نے سب سے پہلے طبقے کو فوکس کی ہے. اب دنیا میں جو بانی تحریک کامیاب ہوئے ہیں، ان کا آئیڈیل مظلوم کربلا کی تحریک تھی. مظلوم کربلا کی جو تحریک ہے، ان کی کامیاب امام کی جو تحریک، سب سے امام نے پہلے طبقے کو فوکس کیا. آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں، جب
مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ کر نکل رہے تھے، امام نے بلایا، کہا لوگوں میرے تحریک میں شامل ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی خسارہ، کل آخرت میں بھی خسارہ۔ اچھے لوگ تھے، امام کو گھوڑے دیے، امام کو تلواریں دیے، امام نے رجب کیا، امام نے قبول نہیں کیا، مجھے نہیں چاہیے تمہارے گھوڑے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا زر، تمہاری دولت مجھے نہیں چاہیے۔ امام کو چاہیے تھا وہ لوگ کہ جو خود اچھے تھے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے مظلوم کربلا نے محمد بن حنفیہ کو جو وصیت کی، ایسا جملہ، ایسی وصیت امام نے کی، آنے والی دنیا تک، تا قیامت تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام پہ اشکال کرے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ امام کو کسی حوالے سے اعتراض کرے، چاہے دشمن ہو، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، دشمن بھی مان گئے کہ مظلوم ہے کربلا امام حسین نہ زر و دولت کی خاطر، نہ حکومت کی خاطر، نہ فساد پھیلانے کے لیے، نہ ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ امام نے واضح طور پر کہا کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت پر میں نکل رہا ہوں۔ رسول خدا کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ رسول خدا کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو تین طبقہ میں سے پہلے طبقے کو جو لوگ اچھے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیا کرتے تھے، ان طبقات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، لے لیے، ان کو فوکس دیا، ان پہ کام کیا ہے۔ تب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاریخ میں دیکھے نہ کوئی دولت، نہ کوئی ثروت، نہ کوئی ایسا اسلحہ، نہ کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسلام دلائے، بلکہ مکارم الاخلاق اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہیں کہ جو خود اچھے تھے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین کے زمانے میں بھی مولا علی نے بھی پہلے طبقے کو فوکس دی، پہلے طبقے کو امیر المومنین نے لی اور اس پہ کام کیا، اور امیر المومنین کی زندگی کامیاب رہی۔ اس لیے تو مولا امام حسین نے کہا کہ میں اپنے جد امیر رسول خدا اور اپنے بابا کی سیرت پر نکل رہا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لارے کتاب میں ارشاد فرمایا، خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت میں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا لوگوں کے لیے، جو کہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ آپ کو جو بھی تنظیم اگر دنیا میں چلانا ہو، جو بھی تحریک اگر دنیا میں چلانا ہو، تو ہمیں سب سے پہلے طبقوں کو لینا چاہیے، تب کامیاب ہوگا۔ ہمیں تنظیم کا معنی پتہ نہیں، ہمیں تحریک کا معنی پتہ نہیں، جہاں گھس جائے وہاں پر ہم اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں مل جائے اس کو ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ سوچنا چاہیے ان میں سے کون سا طبقہ ہے جس طبقے کے ذریعے سے میں تنظیم کو چلانا چاہتا ہوں، جس طبقے کے ذریعے سے میں تحریک کو چلانا چاہتا ہوں، تو لہٰذا اس پہلے طبقے پہ فوکس دے دیں تاکہ وہ تنظیم کامیاب ہو، تاکہ وہ تحریک کامیاب ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ نہ سوچے کہ فقط یہ علماء کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے، بلکہ ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اتنی تاکید کی ہے کہ امر بالمعروف پر نہیں عن المنکر پر. جو لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے ان کا حشر وہی ہوگا کہ جو تیسرے طبقے کا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ عُلِمْتُمْ أَنْ نَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے کہا میرے بندے یاد رکھو اس قوم بنی اسرائیل کے قوم کی طرف کہ ہم نے ایک طبقے کو سب کو بندر بنا دیا. کیوں؟ انہوں نے تجاوز کی تھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور ان کے آگے آنے والے پیچھے آنے والے سب کو ہم نے کیا ہے تباہ برباد کیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس یہ میں مثال قرآن سے ثابت اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلا طبقہ کامیاب ہے جو خود اچھے ہیں اور عمل بالمعروف نہیں ہے منکر کرتے ہیں. دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ یہ کامیاب نہیں ہے بلکہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. جہاں اگر کوئی تحریک چلانی ہو جہاں اگر کوئی تنظیم ہو جس معاشرے میں ہو تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں. مصلحت کی بنا پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. خاندانی حوالے سے خاموش نہیں رہنا چاہیے. برادری کے حوالے سے خاموش نہیں رہنا چاہیے. علاقائی کی وجہ سے ہم خاموش نہیں رہنا چاہیے. علماء کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے. جہاں حق بات ہے وہ حق کہے تاکہ حسینی میں شامل ہو ورنہ پھر ہمارا بچنا ممکن ہے. امام زین العابدین سے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ اس آیت کی تفسیر بتا دیں وہ طبقہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب کو بندر بنا دیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جو دریا کے کنارے پر زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے نبیوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں کیونکہ اس دن عبادت کا دن ہے اور مجنون کے لیے سکونت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے طرف سے منع آنے کے باوجود بھی بہت بڑا کماتے تھے بہت بڑے دولت مند تھے یہ لوگ. اب منع تھا حرام تھا کہ ہفتے کے دن شکاری کرنا لیکن اتنی چالاک لوگ تھے انہوں نے کچھ ایسے ہیلا بازی کی کہ ہر نہر سے ہر بندہ اپنے گھر سے نہر تک انہوں نے چھوٹا چھوٹا نہر کھودا تیار کی اور ہفتے کے دن اس نہر کو کھولا. ظاہری بات ہے جب نہر سے دروازے تک جب چھوٹا نہر انہوں نے بنایا تو مچھلیاں پانی کے سطح پر تھی تو وہ پانی کے ذریعے سے مچھلیاں گھروں تک آتی تھی. وہاں ہوس بنا کے رکھا ہوتا. تو پھر ہفتے کی شام کو شب اتوار جب مچھلیاں پلٹ کے جانے لگی تو انہوں نے آگے سے بند کر دیا. تو اتوار کے دن انہوں نے مچھلیاں بازار میں بیچنا شروع کر دی تو لوگوں نے کہا کہ حرام ہے. بھئی جب اللہ نے منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا شکار کرنا حرام ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیے ہم نے اتوار کے دن شکار کیے. تو کس طرح بھئی ہم نے اتوار ہفتے کے دن نہر کھولا پانی گھر میں آیا تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلی بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم نے ہفتے کے دن کیا ہے مچھلیوں کی شکار رکھی. ہیلا بازی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیلا بازی. اب یہاں پر امام زین العابدین فرماتے ہیں یہاں پر تین طبقے کے لوگ تھے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو خود اچھے تھے اور اس چیز کو امر بالمعروف بھی کرتے تھے بھئی یہ کام نہ کرے نہی عن المنکر بھی کرتے تھے یہ کام نہ کرے اللہ کی طرف سے حرام ہے یہ. اور دوسرا طبقے کے وہ لوگ تھے کہ جو اچھے تھے لیکن رشتہ داری کی بنا پر خاموش رہتے تھے برادری کی بنا پر خاموش رہتے تھے
علاقائی کی بنا پر خاموش رہتے تھے. ایسا نہ ہو کہ بھئی اگر میں منع کر تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر میرا کام نہ چلے، بھائی ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، خاندان ناراض ہو جائے، علاقے والے خراب نہ، کہ جہاں پر ہمیں امر بالمعروف کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر ڈٹ کر کرنا چاہیے. وہاں پر علاقے کو نہیں دیکھا جائے گا، برادری کو نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں، وہاں پر خاندان کو نہیں دینا چاہیے، ورنہ پھر ہمارا حشر نشر وہی ہوگا کہ جو اس تیسرے طبقے کے ساتھ ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اچھے تھے لیکن برادری کی بنا پر، علاقائی کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر وہ خاموش رہتے تھے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. تیسرا طبقہ وہ برے لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو روتے بھی تھے اور مخالفت بھی کرتے تھے. تو امام نے فرمایا، امام زین العابدین نے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ہفتے کے دن شکار کرتے تھے. اور امام نے کہا کہ ان کا حشر ایسا ہوا کہ جو پہلا طبقہ تھا جو اچھے تھے اور امر بالمعروف کیا کرتے تھے، وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ دن، ایام، مہینہ اللہ نے ان کو مہلت دی. جب باز دیا ہے تو تیسرے طبقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے طبقے پہ بھی عذاب نازل کیا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم واقعاً ان تین طبقوں میں سے کس طبقے کو ہمیں لینا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمیں ہر حوالے سے، سستان سے ایک بندہ آتا ہے بصرہ میں ایک عالم دین کے پاس، میں نے آپ کی شاگردی اختیار کرنی ہے. ابن عبا ایک بہت معروف مشہور ایک عالم دین تھا. اس نے کہا کہ کیا تیرے اندر صلاحیت ہے کہ میری شاگردی اختیار کرے؟ اس نے کہا جی آقا سعید، جتنا ہو سکے میں کوشش کرتا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے، آپ میری شاگردی اختیار کریں، لیکن میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وہی واقعہ آپ اپنے علاقے والوں کو پاس جا کر ہر وقت جب جائیں تو جہاں جائیں، جس جگہ پر جائیں، جہاں تبلیغ کرے وہ واقعہ ضرور سنا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آقا، آپ مجھے بتا دیں. کہا کہ ابن عبا عالم دین، وہ کہتا میرے پڑوس میں ایک متقی، ایک پرہیزگار ایک شخص تھا، ایک پرہیزگار، نماز شب قضا نہ کرنے والا ایک شخص تھا. اس نے خواب میں دیکھا مجھے لوگ دفن کر رہے ہیں، قبرستان لے کے جا رہے، دفن کیا. دفن کرنے کے بعد لوگ واپس چلے گئے. مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. حوض کوثر پر مولا امیر المومنین ہے، امام حسن المجتبی ہے، امام حسین ہو اور رسول خدا ہے، پانی پلا رہے، سب کو پانی پلا رہے. مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. میں نے جا کر امام حسن مجتبی سے جب پانی مانگا تو امام حسن نے مجھے پانی نہیں دیا. کہا کہ مولا میں آپ کے محب ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ ہمیں امر بالمعروف کرنا چاہیے کسی حوالے سے، ہر حوالے سے. امام نے پانی نہیں دیا. کہا مولا میں آپ کے محب ہوں، آپ کے حبدار ہیں، آپ پہ جان نثار کرنے والے ہیں. جب نا امید ہوئے تو امام حسین کے پاس چلے جاتے ہیں. امام نے پانی نہیں دیا، اور جب آخر میں رسول خدا کے پاس یہ بندہ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی چاہیے. جب رسول خدا نے بھی پانی نہیں دیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں سے ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. رسول خدا فرماتے اگر تو علی کے پاس بھی اگر جائے تو علی بھی تجھے پانی نہیں پلائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ میں نے کیا کیا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے پڑوس میں ایک شخص ہے وَيَلْعَنُ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَنْتَ سَاكِتٌ. تمہارے پڑوس میں ایک شخص ہے وہ امیر المومنین پہ لعنت کر رہا ہے، تو خاموش ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی بے حیائی کر رہا ہے، اگر برائی کر رہا ہے، اگر
بدماشی کر رہا ہے، اگر ہم خاموش ہیں تو یاد رکھنا حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ اگر حوض کوثر امیر المومنین کے حکمران ہو تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے صلوات پڑھے محمد وآلہ مظلوم کربلا نے جو تحریک چلائی، اس تحریک میں مظلوم کربلا کو کامیابی ملی، وہ پہلا طبقہ ہے جس میں جیسا کہ شیخ بشیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ مولا ہر جگہ پر لوگ بہت آئے تھے، مولا نے کہا کہ چلے جو یہاں تک کہ شب عاشور بھی مولا امام حسین نے کیا کہا، میں شمع بجھا رہا ہوں، آپ لوگ نکل جائیں، لیکن وہ پہلا طبقے کے لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ کامیاب ہوئے۔ آج خروج مدینہ مظلوم کربلا اتنا بہت بڑا قافلہ لے کر اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنی تکلیف، کتنی مشکلات ہے عزاداروں۔ جب ہم اپنے علاقے، ہمیں یقین ہے کہ اس علاقے میں پلٹ کے جانا بھی ہے، واپس جانے کا یقین بھی ہے، جب ہم اپنے علاقے سے نجف الاشرف یا کسی دور دراز سفر جب کرتے ہیں تو کیا معاشرہ ہوتا ہے، ماں رو رہی ہیں، بہن رو رہی ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، پورا علاقہ رو رہے ہیں، اور یقین ہے کہ پلٹ کے واپس بھی جانا ہے، یہ بندے نے واپس بھی آنے، اس کے باوجود اتنی تکلیف، اور سفر کرنے والا کتنا روتا ہے۔ عزیزو، ساری زندگی رسول اللہ کے گود میں پلنے والا حسین، اور ساری زندگی رسول خدا کی شفقت میں اور کندھے پہ سوار ہو کر رسول اللہ نے پیار و محبت کے ساتھ پلنے والا حسین کو آج رسول کی امت حسین کو مدینے میں رہنا نہیں دے رہی ہے۔ عزیزو، جب ولید کو خط آیا، معاویہ مرنے کے بعد معاویہ نے یزید کو وصیت کی کہ 4 بندے ایسے ہیں جن میں سے باقی سے بیعت لینا اتنی مہم نہیں ہے جتنا حسین ابن علی سے ہے۔ حسین ابن علی سے بیعت ضرور لینا ہے۔ وصیت نامہ یزید نے ولید کو مدینے میں بھیجا، اور آدھی رات کا وقت ہے، جب پیغام آتے ہیں حسین ابن علی کو کہ ولید آپ کو دربار میں بلا رہا ہے، فوراً مظلوم کربلا سمجھے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ اب معاویہ کی وصیت ہے یزید کو، اور یزید مجھے بلا رہا ہے۔ عزیزو، جب حسین ابن علی مولا امام حسین مدینہ میں جب آتے ہیں، جناب زینب پریشان ہیں، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، مستورات اہل بیت پریشان ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا آدھی رات کو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب مجھے ولی دربار میں بلا رہا ہے، بہت پریشان ہوگی مستورات۔ عزیزو، روایات میں ہے کہ مظلوم کربلا جب نکلے خاندان بنی ہاشم سے تو ایک روایت میں 40 افراد، ایک روایت میں 50 افراد مسلح ہو کے امام حسین نے جب ولی کے دربار میں پہنچتے ہیں، امام نے کہا یہاں پر ٹھہر جائیں، یہاں پر رکے، دروازے پہ بٹھایا، کہا میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے، میں تکبیر کہوں گا تو تم سارے اندر داخل ہو جائیں، اگر میں تکبیر نہ کہوں تو پھر میں خود
آتا ہوں باہر۔ امام اندر چلے گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ ایک رسم مصائب، ایک ربط مصائب کا انسان بن جائے۔ روایات میں ہے کہ ولید نے امام کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد مروان ملعون آتا ہے۔ ولید نے مروان کو اپنے بائیں طرف بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد سب سے پہلے ولید نے امام حسین کو مرگ معاویہ سناتا ہے۔ اس کے بعد مظلوم کربلا فوراً فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جب ولید نے دوسرا جملہ بولا کہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے کہ آپ سے بیعت لے لیں، امام نے فوراً کہا کہ ولید آدھی رات ہو چکی ہے، یہ بیعت لینے دینے کا وقت نہیں ہے، کل دن ہوگا، لوگوں کے سامنے دیکھا جائے گا کہ میں یزید کی بیعت کروں یا نہ کروں۔ عزیزو، جب یہ کہنے تھے مظلوم کربلا کو ولید نے کہا کہ پھر آپ جا سکتے ہیں۔ جو امام اٹھنے لگے اس وقت مروان ملعون نے ولید کو کیا کہتے ہیں، ولید تمہیں پتہ نہیں ہے اگر حسین ابن علی نکل گئے تو پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر ولید نے مروان کو کہا پھر کیا کرنا چاہیے۔ مروان ملعون نے ولید کو کیا کہتا ہے کہ حسین کا سر قلم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جب مظلوم کربلا نے سنا کہ میرا سر قلم، فوراً مظلوم کربلا نے ایک ایسا جملہ کہا، اے مروان اتقتلنی ام ہوا یا ابن زرقہ اتقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا وہ؟ یاد رکھنا مروان کبھی بھی مجھ جیسا، یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام نے ایک لوہا وہاں پر پھینکا جس سے آواز نکلی اور 50 بنی ہاشم مسلح ہو کر جب اندر آنے لگے، سب سے پہلے عباس تلوار کو خیام سے نکال کر جب اندر داخل ہونے لگے، عباس نے تلوار کو اٹھایا، حسین نے کہا کہ عباس واللہ تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، تلوار اٹھانے کا وقت ابھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ ہے بنی ہاشم واپس پلٹ گیا ہے تو زینب رو رہی ہے، کلثوم رو رہی ہے، رقیہ رو رہی ہے۔ زینب نے فوراً کہا بھیا حسین کیا ماجرا ہوا ہے، کیا ولید کے درمیان میں کیا باتیں چلی؟ اللہ اکبر۔ حسین فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن زینب، نانا کی امت ہمیں مدینے میں رہنا نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آدھی رات حسین رسول اللہ کے قبر مبارک پر جاتے ہیں، سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، یا رسول اللہ۔ اے میرے نانا، آپ کی امت آپ کے قبر پہ رہنا نہیں دیتی، نانا مجھے آپ کے پاس بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے میرا بیٹا حسین پہلے کربلا کو فتح کرے، پہلے کربلا کو فتح کرے۔ اللہ اکبر۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے بیٹا حسین میرے پاس تیرا بابا علی بھی ہے، تیری اماں فاطمہ بھی ہے۔ فوراً حسین سلام کرتی ہے، اماں جان میرا سلام آپ پہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قبر فاطمہ سے آواز آتی ہے بیٹا حسین تو اکیلا نہیں ہے، جہاں تو رہے گا میں وہاں پہنچوں گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے قافلہ تیار کیا۔ جب ام سلمہ
حسین کے پاس آتی ہے، رو رو کر کہتی ہے بیٹا حسین سننے میں آیا ہے آپ کربلا جا رہا ہے، کربلا نہ جانا، کربلا کے لوگ بے وفا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں نانی اماں میں جانتا ہوں کربلا کے لوگ بے وفا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کربلا کے میدان میں مجھے شہید بھی ہونا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کربلا میں میری بہنوں کی چادریں چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حسین ام سلمہ کو کہا اماں جان کیا آپ کربلا کے منظر کو دیکھنا چاہتی ہے؟ ام سلمہ نے ہاں کہا تو حسین اپنے دو انگلیوں میں جناب سلمہ کو کربلا کے میدان دکھایا، کہتے ہیں اماں جان نانی جان کربلا کے منظر میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ام سلمہ تاڑے مار مار کر رونے لگی، کہا کیا دیکھ رہی؟ کہا حسین 40 اہل بیت کے بچے خیموں کے درمیان اللہ کے آواز اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جناب ام سلمہ کو کہا ام سلمہ آپ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کے انصار کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین پھر کہتے ہیں نانی جان پھر آپ کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا بیٹا واللہ شبر برور آیا ہے تیرے سینے پہ خنجر لے کے تجھے شہید کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر ام سلمہ گل کھائی اور اس کے بعد ہوش میں آئے۔ اللہ اکبر۔ امام مظلوم کربلا نے کربلا سے کچھ مٹی ام سلمہ کو کہا، ام سلمہ کو کہا کہ نانی جان یہ مٹی شیشے میں رکھ دے اور جب کربلا عصر عاشور کا وقت ہوگا تو شیشے میں دیکھے اگر شیشے کے اندر مٹی ضرور ہو جائے تو سمجھے تیرا حسین شہید ہو گئے۔ قافلہ تیار ہوا اور جب قافلہ چلنے لگے اللہ اکبر جناب فاطمہ صغریٰ آتی اماں کے پاس، اماں جان آپ سفارش کریں آپ مجھے بھی لے کر چلے۔ اماں جان واللہ یاد رکھنا پورا مدینہ خالی ہوا ہے، صغریٰ اکیلی ہے، جب حدود مدینہ قرار کرے گی ادھر صغریٰ بھی دنیا سے چلے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کے پاس صغریٰ آتی ہے، جناب علی اکبر کو کہتی ہے بھیا بابا کے پاس میرا سفارش کرنا۔ اللہ اکبر۔ بھیا بابا کو کہنا میں اپنے مرد کی شکایت نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ بابا کے پاس علی اکبر نے صغریٰ کو لے کے آیا، کہا بابا جان صغریٰ کو ساتھ لے کے جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حسین اپنے تاڑے مار مار کر رونے لگے، کہا بیٹا علی اکبر میں اس صغریٰ کو کیسے لے کے جاؤں؟ جب میں اپنے ماں کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں صغریٰ کی زیارت کرتا ہوں۔ جب قافلہ چلنے لگے مظلوم کربلا کے قافلے کے پیچھے ایک بچی کی رونے کی آواز آئی روایت میں۔ جب مڑ کے امام حسین نے دیکھا تو جناب صغریٰ آ رہی ہے، کہا ابا جان میں آخری دیدار اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دینا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا صغریٰ صبر کرے آپ واپس چلی جائے۔ کہا نہیں ابا میں اپنے بھائی علی اصغر کو جی بھر کے دینا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ علی اصغر کو اٹھا کر صغریٰ کے گود میں رکھتے ہیں۔ جب قافلہ جانے لگا اصغر کی ماں آتی ہے، اصغر صغریٰ کے گود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، علی اکبر آتے ہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر جب حسین آ کر اصغر کے کان میں کچھ کہتے ہیں فوراً صغریٰ کے گود کو چھوڑ کر حسین کے گود میں آتے ہیں۔ روایت کہتے حسین نے کیا کہا؟ اللہ